السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی محفل عقیقہ کے موقع پر سجائی گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ عقیقہ کے موضوع پر گفتگو کروں. اس سے پہلے آئیے سمجھ کر ایک بار حضور احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے. پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں. ہمارا واسطہ، ہمارا تعلق اس دین سے ہے کہ جس دین نے ہر موقع پہ ہماری زندگی کے حیات ہر گوشے پہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے. پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی مراحل ہیں، اسلام میں ہر موقع پر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہر چیز کا واضح طور پر بیان فرما دیا. ابھی آپ پیدائش کو ہی لے لیں. پیدائش کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. اس زمین و آسمان کی بادشاہت یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹا عنایت فرماتا ہے. اور آگے ارشاد فرماتا ہے اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں عطا کرتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا نہیں کرتا ہے. حضرات محترم، اب آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کتنی بڑی رہنمائی فرمائی ہے. آج اولاد کو لے کر کے جو جوڑے ہوتے ہیں، جو شادی شدہ حضرات ہوتے ہیں، ہمارے یہاں اگر بیٹی پیدا ہو تو لوگ پریشان ہوتے ہیں. اگر صرف بیٹی ہی ہو، صرف بیٹا ہی ہو تو بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں. اگر اولاد نہ ہو رہی ہو تو بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں. حالانکہ اسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واضح طور پر فرما رہا ہے کہ پیدائش کے معاملے میں اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ رب کی مرضی سے ہوتا ہے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ صرف بیٹی ہی دے رہا ہے، صرف بیٹی ہی پیدا ہو رہی ہے، تو نہ اس میں مرد کی کوئی غلطی ہے، نہ اس میں کوئی عورت کی غلطی ہے، نہ اس میں مرد کا دخل ہے، نہ اس میں شوہر کا دخل ہے، نہ اس میں بیوی کا دخل ہے. اگر بیٹی ہی صرف پیدا ہو رہی ہے تو یہ رب کی مرضی سے ہو رہی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ انَاثا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹی عنایت فرماتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہو رہا ہے. آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے گھروں میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اگر بیٹی ہی صرف پیدا ہو تو عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے، عورتوں کو کوسا جاتا ہے، عورتوں پر لعن و طعن کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ ایسے
کیسز آئے ہیں کہ بیٹی پیدا ہونے کی بنیاد پر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا، حالانکہ اسلام کا واضح طور پر پیغام ہے، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اس میں نہ تو بیوی کا کوئی دخل ہے نہ شوہر کا دخل ہے، بلکہ یہ رب کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر صرف بیٹا ہی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اگر بیٹا بیٹی دونوں دے رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو مذکر اور مؤنث بیٹا بیٹی جو بھی پیدا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اور آگے یہ بھی فرما رہا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے اولاد ہی نہیں دیتا ہے، اس کے اندر ویسی صلاحیت ہی اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کو اولاد ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی ہمارے معاشرے سماج میں بگاڑ دیکھا جاتا ہے۔ اگر شادی کے بعد کسی جوڑے کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو گھر سماج کی بوڑھی پرانی عورتیں بیٹھ کر کے ان کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں، ان کے تعلق سے شکوہ شکایت کرتی ہے کہ دیکھو فلاں کی شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں اولاد نہیں ہوئی ہے، طرح طرح کی باتیں کرتی ہے۔ حالانکہ سب کو یہ بات سمجھنی ہے کہ اولاد کا حصول یہ رب کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نہیں ویسی صلاحیت اس کے اندر رکھتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت کی وجہ سے ہو، مرد کے اندر بھی کمی ہو سکتی ہے، عورت کے اندر بھی کمی ہو سکتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس معاملات میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ اور ایک بات یاد رکھیے، کبھی کبھی ایسے میسج بھی آتے ہیں اولاد ہوتی ہے تو باپ اس پر اپنا حق لگاتا ہے کہ میری وجہ سے اولاد ہوئی، ماں کہتی ہے کہ ہم نے پیدا کیا، باپ کہتا ہے ہم نے پیدا کیا۔ یاد رکھیے کوئی پیدا نہ کیا، اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، وہ اگر چاہے تو بغیر ماں باپ کو بھی بچہ پیدا کروا سکتا ہے، اور ایسا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان ہیں ان کی پیدائش کیسے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کوئی ابا ہیں؟ ان کی کوئی ابا ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ وہیں حضرت حوا علیہ السلام کو لیجیے، حضرت حوا علیہ السلام کو بھی بغیر ماں سے پیدا کیا، بغیر ماں کے پیدا کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں ایک نبی ہوئے ہیں، ان کی ماں کا نام حضرت مریم ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ پر ہوئی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی، ان کی شادی نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی بغیر باپ کے۔ تو یاد رکھیے اولاد اگر پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ ایک ذریعہ ہیں، ماں باپ ایک ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ اگر پیدائش ہو تو ماں باپ کے ذریعے سے ہو، ماں کے ذریعے سے ہو۔ یہ ایک نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے، ماں باپ ذریعہ ہیں۔ ورنہ یاد رکھیے ہمارا حقیقی خالق و مالک، ہمارا اصلی پیدا کرنے والا وہ ہمارا رب ہے۔ تو اس معاملات میں بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور حضرات محترم زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا اس لیے وقت زیادہ ہو گیا ہے، جو ضرورت کی باتیں ہیں وہ میں عرض کر دوں۔ حضرات محترم آج ہمارے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ہم نے اسلامی طور طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ اسلام نے یہاں پر بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہو تو آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ چھٹی چھلا پر اتنا روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اسلام نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے ان طریقوں کو ہم عمل میں نہیں لاتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے ہمیں پیغام دیا ہے
شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہو تو سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ پر یہ ہے کہ اس بچے کے کان میں اذان دی جائے، اس بچے کے کان میں اذان دی جائے، اس لیے کہ وہ جو بچہ اس دنیا میں آیا ہے تو سب سے پہلے جب اس کے کان میں اذان دی جائے گی تو اس کے کان میں جب صدائے توحید گونجیں گی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے کلمات جب اس بچے کے کان میں جائیں گے تو شروع سے ہی انہیں اسلامی تعلیمات کا پتہ چلے گا۔ اذان کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اذان دینے سے بچے بہت ساری ایسی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں جو کہ آگے جا کر کے انتہائی مہلک اور پریشان کن ہو سکتے ہیں۔ روایتوں میں آیا ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ بچے کے کان میں جلدی سے جتنا جلدی ہو اذان دے دینا چاہیے، اس سے بچہ جو ہے ام الصبیان ایک بیماری ہوتی ہے، اس سے بچہ محفوظ رہتا ہے، شیطانی اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ تو ہمیں اسلام نے یہ پیغام دیا ہے کہ بچے کی ولادت ہو تو اذان کے اہتمام کیا جائے۔ وہیں پر اس کے بعد فوراً ہمیں شریعت نے بتایا ہے کہ تحنیک کرائی جائے۔ تحنیک، گٹی دلانا، یہ سب ہمارے سماج سے اٹھتا جا رہا ہے۔ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ بچے کی ولادت ہو تو کیا معاملات کرنا چاہیے، حالانکہ حدیث سے ثابت ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں جب ان کی بیٹی کو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے حضرت امام حسن، حضرت امام حسن کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے داہنے کان میں اذان دی، بائیں کان میں اقامت کہی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، لوگ اذان سے سمجھتے ہیں اذان کے ساتھ ساتھ اقامت بھی کہی جائے۔ اقامت جانتے ہیں نا، جب نماز جو کھڑی ہوتی ہے جماعت، تو جماعت کھڑی سے پہلے مؤذن صاحب جو اذان کے کلمات جو کہتے ہیں اسی کو اقامت کہا جاتا ہے۔ تو اذان مائک سے ہوتی ہے اور اقامت مسجد کے اندر ہوتی ہے جماعت کھڑی ہونے سے پہلے۔ تو جب بچے کی ولادت ہو تو فوری طور پر اس کے کان میں داہنے کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کیا اور گٹی دلانے کا حکم ہے۔ گٹی دلانا، گٹی کسے کہتے ہیں؟ گٹی کہتے ہیں کہ گاؤں سماج میں یا خاندان میں کوئی ایسا شخص جو نیک اور صالح ہو، نماز و روزہ کا پابند ہو، تو ان کے ذریعے سے گٹی دلائی جائے۔ گٹی دلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیک اور صالح شخص اپنی زبان میں کوئی میٹھی چیز لے، چاہے شکر ہو، گڑ ہو، کھجور ہو، اور وہ اپنے منہ میں لے کر کے اس کو نرم کرے، اور نرم کرنے کے بعد اپنے منہ سے نکال کر کے اس بچے کے منہ میں ڈالے۔ اس بچے کے منہ میں جو پہلی غذا جائے وہ کسی بزرگ کا جوٹھا جائے، تاکہ ان کے اندر اس بزرگ کی طور طریقے، ان بزرگ کا اثر اس بچے کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہ گٹی دلایا جاتا ہے، خود حدیث سے ثابت ہے۔ جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ جو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے، انا کے بڑے بیٹے ہیں، جب ان کی ولادت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کے کان میں اذان کہی، پھر اقامت کہی، پھر آپ نے کھجور منگوایا، آپ نے کھجور کو چبایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھجور نرم ہو گیا تو پھر اس سے نکال کر کے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے منہ میں ڈال دیا۔ اس کو گٹی دلانا کہتے ہیں۔ گٹی دلانے کے بعد عقیقہ کرنے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نواسے کا 7ویں دن یا 21ویں دن عقیقہ کروایا۔ آج ہمارے یہاں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو 6 دن کے بعد چھٹی کیا جاتا ہے، مچھلی، دہی، ساگ یہ سب بنتا ہے،
اور اس میں اچھا خاصا خرچ ہو جاتا ہے، حالانکہ چھٹی کا کہیں سے ثبوت نہیں ہے، چھٹی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں کرنا ہے تو 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں، عقیقہ کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ بھوج کیا جائے، پنڈال لگایا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ آدمی کو جتنی استطاعت ہو اسی کے مطابق وہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ولادت ہوئی، پیسہ زیادہ نہیں ہے، اگر ایک جانور خریدنے کا کی حیثیت ہے آپ کے پاس، تو بس ایک جانور خرید کر کے بچے کے نام سے ذبح کروا دے، عقیقہ کروا دے، اور پھر اس گوشت کو خود بھی کھائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، کچا بانٹ دے یا پکا کر کے کھلائیں، جیسی آپ کی استطاعت ہو ویسے کریں، لیکن یہ عمل کرنا چاہیے، یہ ہمیں اسلام نے دیا ہے۔ عقیقہ کا بھی بہت سارا فائدہ ہے۔ عقیقہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ عقیقہ کرنے سے وہ بچہ اللہ کی ضمان میں اللہ کی حفاظت میں جاتا ہے، پھر وہ بچہ بہت ساری بلاؤں سے، مصیبتوں سے، شیطانی اثرات سے، آسیبی اثرات سے وہ بچہ محفوظ رہتا ہے۔ تو ہمیں عقیقہ کرنا چاہیے، یہ تعلیم ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور عقیقہ کرنے سے پہلے اس بچے کا نام رکھنا چاہیے۔ نام رکھنے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم اپنے بچے کا اچھا نام رکھو، اس لیے کہ نام کا اثر ذات پر ہوا کرتا ہے، ذات پر ہوا کرتا ہے۔ آج کل بچے کا نام بدھوا رکھ دیتے ہیں، بدھو۔ اب اس کا نام بدھو رکھے ہیں تو اس کے اندر عقل آ ہی نہیں سکتی۔ بدھو کہتے ہیں بیوقوف کو۔ آپ نے اپنے بچے کا نام بدھوا رکھ دیا، بدھو رکھ دیا، تو پوری زندگی بھر وہ بدھو ہی رہے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے نام کا اثر بچے کے اندر ہوتا ہے۔ تو ہمیں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی ولادت ہو تو اچھا نام رکھیے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کے گاؤں سماج میں امام صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، ان سے پوچھیں کہ ہم کون سا نام رکھیں، ہم یہ نام رکھنے جا رہے ہیں، اس کا معنی تو صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج کل لوگ موبائل پر دیکھ کر کے، سیریل دیکھ کر کے عجیب عجیب نام رکھتے ہیں جس کا کہ معنی ہی صحیح نہیں ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا نام رکھ دیا۔ یاد رکھیے نام کا اثر ہوتا ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام جب اسلام لائے، مسلمان ہوئے، تو ان کے جاہلیت والے ایسے ایسے نام تھے جو کہ غلط تھے، جس کا معنی کہ غلط تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام جب اسلام لائے، جب وہ مسلمان ہوئے، تو ان کے جاہلیت والے جب کفر کی حالت میں جو ان کے نام تھے ان ناموں کو بدلوا دیا، ان کا نام بدلوا کر کے صحیح نام رکھوایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ تو یہ پیغام ہمیں حدیث رسول سے ملتا ہے، اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کا صحیح نام رکھے۔ اور جب بچہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہو جائے تو بچے کی بسم اللہ خوانی کرائی جائے۔ آج یہ سب رسم ہمارے اندر سے اٹھتے جا رہا ہے۔ ہم سال میں برتھ ڈے کرتے ہیں، اس میں اچھا خاصا خرچ کر دیتے ہیں، کیک کاٹ کر کے، بریانی پکوا کر کے، پلاؤ پکوا کر کے اچھا خاصا خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ بچے کی جب عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہو تو ان کی بسم اللہ خوانی کرائی جائے۔ بسم اللہ خوانی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گاؤں کے امام صاحب یا بڑے عالم صاحب وہ آتے ہیں، اس بچے کو پہلا سبق پڑھاتے ہیں، انہیں بسم اللہ کرواتے ہیں، انہیں الف با تا سا پڑھاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی برکت بچوں کو حاصل ہوتی ہے۔ یاد رکھیے ہمارے جتنے بھی بزرگ ہوئے ہیں، جتنی بھی بڑی بڑی ہستیاں ہوئی ہیں، ان تمام ہستیوں کی بسم اللہ خوانی کرائی گئی ہے، چاہے وہ مخدوم پاک ہو، خواجہ پاک ہو، غوث پاک ہو، یہ کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، سب کی بسم اللہ خوانی کرائی گئی ہے۔ یاد رکھیے بچے کی تربیت اس طریقے سے ہوتی ہے۔ آج ہمارے یہاں بچے کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، آج نئی نسلوں کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، جو دنیا کو دیکھ رہے ہیں وہی کر رہے ہیں۔ یہ سب تعلیمات ہمیں اور آپ کو جاننا ہے۔ جو بھی ماں باپ ہیں
جو بھی گارجن ہیں یہ گارجن کی ذمہ داری ہے. اگر وہ بچے کی اچھی تربیت نہیں کرتے ہیں، انہیں اچھی تعلیم نہیں دیتے ہیں، اور شروع سے ہی اگر جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ آگے جا کر کے بگڑ جائے، آگے جا کر کے نافرمان ہو جائے، آگے جا کر کے ماں باپ کو گالی دینے والا ہو جائے. اور یاد رکھیے، بچہ اگر بگڑتا ہے، بچہ اگر سیدھے راہ پر نہیں رہتا ہے، تو اس کا جواب ماں باپ کو کل قیامت کے دن دینا ہوگا. یاد رکھیے، بچہ حاصل ہو جانا، ولادت ہو جانا، یہ رب کی نعمت ہے، خوشی کی بات ہے. لیکن یاد رکھیے، اگر آپ کے یہاں ولادت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دیا ہے، وہیں پر سے ذمہ داری بھی شروع ہو گئی ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. اگر آپ نے ذمہ داری میں کوتاہی کی ہے تو اس کا جواب دینا ہوگا کل قیامت کے دن. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، اگر بچہ نافرمان ہوا، نماز روزہ کا پابند نہیں ہوا، شرابی کبابی ہو گیا، نشیڑی ہو گیا، تو وہ جو گناہ کر رہا ہے اس کو تو جواب دینا بھی ہوگا، ماں باپ سے بھی پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے فلاں شخص، ہم نے تمہیں اولاد عطا کی تھی، ہم نے تمہیں اولاد جیسی نعمت دی تھی، تم نے اس نعمت کی کتنی قدر کی، تم نے اس نعمت کا کتنا اہتمام کیا، تم نے اس نعمت پر کتنی توجہ دی، یہ سب پوچھا جائے گا. اور یاد رکھیے، اگر خدا نہ خواستہ ہمارے بچے نافرمان ہوئے، گنہگار ہوئے، تو اس کی وجہ سے باپ کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، باپ کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. یاد رکھیے، جس طریقے سے اگر اولاد فرما بردار ہو تو ماں باپ کو فائدہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر اولاد نافرمان ہو تو ماں باپ کو نقصان بھی ہوگا. آج لوگ صرف ایک ہی بات جانتے ہیں کہ ہم نے بیٹا کو حافظ بنا دیا تو بھائی ہم جنتی ہو گئے. یقیناً وہ جنتی ہے. اگر ان کا بیٹا حافظ بنا ہے، عالم بنا ہے، تو اس کا فائدہ کل قیامت کے دن ماں باپ کو ملے گا. لیکن یاد رکھیے، وہیں اگر کوئی اولاد نافرمان ہے تو اس کا بھی اس کو حساب دینا ہوگا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یاد رکھیے، ہمیں شروع سے ہی اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو فالو کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنے بچوں کو تربیت کرنی ہے، تاکہ ہماری نسلیں جو ہے بہتر سے بہتر ہو. بس انہیں باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جس بچے کا عقیقہ ہونے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہر طرح کی آفت و بلیات سے، جملہ ناگہانی حادثہ سے اس بچے کو محفوظ و مامون فرمائے، اور آگے جا کر کے اس بچے کو علم و عمل، تقوی، طہارت کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ والسلام پڑھ لیجیے.